عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت 22 صفر 99 ہجری کو ایشیا کوچک کے علاقے دابق کے معسکر میں نماز مغرب سے کچھ دیر پہلے عمل میں آئی تھی۔ آپ رحمہ اللہ نے پہلے نماز مغرب پڑھائی، پھر سلیمان کی نماز جنازہ اور تدفین سے فارغ ہوئے۔ خلافت کی ذمہ داری سر پر پڑتے ہی آپ کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ آپ صحابہ کرام جیسی قناعت پسندی، پرہیزگار، خدا ترس اور غریب پرور حکمرانی کا نمونہ ایک بار پھر دنیا کو دکھانا چاہتے تھے۔ آپ کے احساس ذمہ داری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلیمان کی تدفین سے فارغ ہو کر آپ رحمہ اللہ بڑے غمزدہ تھے۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی بڑی حکومت مل جانے پر خوش ہونے کے بجائے مغموم ہے۔ اس رنج و غم کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی اس سلطنت کا ایک بھی شخص ایسا نہیں جس کا حق اس کے کہے بغیر مجھ پر لازم نہ ہو گیا ہو۔ سلیمان کی تدفین سے فارغ ہوتے ہی آپ نے قلم دان اور کاغذ منگوایا اور اپنے ہاتھ سے احکام نامے تحریر کرنے لگے۔ لوگ یہ دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگے کہ ایسا بھی کیا جلدی تھی، قیام گاہ پہنچ کر آرام سے جو چاہے کرتے، مگر آپ کے نزدیک ان احکام کی اجرا میں ایک لمحہ بھی تاخیر بھی جائز نہ تھی۔ آپ نے فوراً طور پر مراسلے لکھے۔ پہلا مراسلہ مسلمہ بن عبد الملک کے لیے تھا، جو قسطنطنیہ کے محاذ پر اسلامی فوج کا سپہ سالار تھا۔ کئی ماہ کی مہم جوئی کے باوجود شہر فتح نہیں ہو سکا تھا، جس پر غضبناک ہو کر سلیمان نے قسم کھائی تھی کہ وہ مرتے دم تک اس فوج کو واپس نہیں آنے دے گا۔ اب وہاں مسلمان موسم کی شدت اور رسد کی مسدد ہونے کے باعث جہاں بلد تھے، عمر بن عبدالعزیز اس صورتحال سے سخت نالاں تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ فوج واپس بلا کر مکمل تباہی سے بچانا ضروری ہے، اس لیے آپ نے فوراً فوج کو واپسی کی اجازت دے دی۔ آپ نے دوسرے مراسلے میں مصر کے گورنر اسامہ بن زید تنوخی کی برطرفی اور گرفتاری کا حکم جاری کیا۔ یہ شخص بڑا بے رحم تھا، معمولی جرائم اور شکوک و شبہات پر مظلوموں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا تھا۔ لوگ اس کی سخت گیری سے تنگ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حکم جاری کیا کہ اسے گرفتار کر کے ہر فوجی چھاؤنی کی قید خانے میں 1 سال رکھا جائے۔ اسے ہتھکڑی اور بیڑی لگی رہے، صرف نمازوں کی ادائیگی کے لیے اسے کھولا جائے۔ تیسرا حکم نامہ افریقہ کے حاکم یزید بن ابی مسلم کی برطرفی کا تھا۔ یہ بھی ایک بد کردار انسان تھا، خدا رسیدہ ہونے کے ڈھونگ رچاتا تھا اور رعایا پر ظلم کرتا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ سخت سزائیں جاری کرنے کے احکام کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتا رہتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز ایسے ظالم حکام کے سخت مخالف تھے، اس لیے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہ ہوا کہ اپنے اختیار کے تحت ایسے لوگوں کو حکومت میں باقی رکھیں۔ اس کام سے فارغ ہوئے تو آپ کی خدمت میں شاندار شاہی سواریاں لائی گئیں۔ آپ نے پوچھا، یہ عمرہ نے کہا کہ یہ بالکل نئی سواریاں ہیں جن پر پہلے کوئی سوار نہیں ہوا، نیا خلیفہ ہی انہی پر سوار ہوا کرتا ہے۔ آپ نے اس فضول خرچی شمار کیا اور اپنے خادم خاص مزاحم سے کہا، انہیں بیت المال میں داخل کر دو۔ یہ کہہ کر خود اپنے خچر پر سوار ہو گئے۔ حفاظتی دستے کا افسر نیزہ تھامے آپ کے ساتھ چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا، پرے ہٹو، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں ایک عام مسلمان ہوں۔ قیام گاہ پہنچے تو آپ کو وہ نئے قالین اور بستر پیش کیے گئے جسے نئے خلیفہ استعمال کرتا ہے۔ آپ نے انہیں بیت المال میں جمع کرا دیا۔ دراصل گزشتہ چند خلفاء کے زمانے میں یہ رواج چلا آ رہا تھا، خلیفہ کی موت پر اس کی جو چیزیں استعمال شدہ ہوتی ہیں وہ اس کی اولاد میں تقسیم کر دی جاتی ہیں، جو چیزیں غیر مستعمل ہوتی ہیں اور بالکل نئی حالت میں رکھی ہوتی ہیں وہ نئے خلیفہ کو تحفے کے طور پر پیش کر دی جاتی ہیں۔ سلیمان کے آخری رسومات سے فارغ ہوتے ہی اس کے گھر والوں اور بچوں نے اس کے کپڑے پہن کر اتارنے شروع کر دیے۔ یہی حال اس کے جوتوں اور دیگر اشیاء کا ہوا۔ عطریات کی شیشیاں اونڈالی جاتی رہیں۔ ساری رات یہ سلسلہ جاری رہا، پھر بھی اس کا بہت سا سامان غیر استعمال شدہ رہا۔ صبح ان لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کو سامان کی 2 ذخیرے دکھائے اور کہا، یہ سارا ہمارا ہے اور یہ آپ کا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس تقسیم کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا، یہ استعمال شدہ چیزیں ہیں، یہ سلیمان کی اولاد کا حق ہے۔ یہ غیر استعمال شدہ چیزیں ہیں جو نئے خلیفہ کی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے خلاف شرع رواج کو ختم کراتے ہوئے کہا، یہ چیزیں میری ہیں، نہ سلیمان کی اور نہ تمہاری۔ یہ کہہ کر آواز لگائی، مزاحم، یہ سب بیت المال میں جمع کر دو۔ عمر بن عبدالعزیز کی دنیا سے یہ بے رغبتی دیکھ کر امرائے مملکت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا، چلو، عمر نے لباس، سواریاں، قالین اور عطریات تو مسترد کر دی، اب ایک ہی صورت ہے، ان کے سامنے سابق خلیفہ کی باندیاں پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ ان کو پسند کرنے لگے تو سمجھو کام بن گیا، ورنہ کوئی امید نہیں۔ حضرت عمر رحمہ اللہ کے سامنے یہ باندیاں پیش کی گئیں جو پورے عالم اسلام کی حسین ترین لڑکیاں تھیں۔ عمرہ کو جہاں بھی ایسی باندیوں کا پتہ چلتا وہ اس ملک کے پر دباؤ ڈال کر اسے خرید کر ہی چھوڑتے تھے۔ وہ فروخت نہ کرتا تو جبراً چھین لیتے۔ پھر یہ باندیاں خلیفہ کو خوش کر کے اپنے
مرتبے اونچا کرانے کے لیے خاص خاص مواقع پیش کی جاتی۔ عمر بن عبدالعزیز کو یہ سارے رواج معلوم تھے، وہ انہیں سخت ناپسند کرتے تھے، اس لیے باندیاں سامنے آئیں۔ آپ نے ہر ایک سے اس کا اور اس کے اصل مالک کا پوچھا۔ ان میں سے بیشتر دور دراز کے شہروں اور علاقوں کی تھی۔ آپ نے ہر باندی کو اس کے اصل مالک کے پاس روانہ کر دیا۔ آپ کی دین پر اس قدر پختگی دیکھ کر عمرہ مملکت کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص شریعت کے معاملے میں کسی قسم کی لالچ کا قائل نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنی ذاتی ملکیت میں پہلے سے موجود باندیوں کو بھی کہہ دیا، مجھ پر ایسی ذمہ داری آ پڑی ہے کہ اب تم پر کوئی توجہ نہ دے سکوں گا، جس نے رہنا ہے رہو، جو جانا چاہے وہ آزاد ہے۔ وہ سب رونے لگے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی ذمہ داری سے مجبور تھے۔